السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240۔ اس کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھیں گے اور اس کے اندر ہونے والی غلطی سے انشاءاللہ بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، منکم اس نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں کاف ہے اور کاف اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کے اندر اخفا کرتے ہیں، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ من، یہ جو میں آواز نکال رہا ہوں ناک میں، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیۃ، صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ دو میم ایک جگہ پر اکٹھا جمع ہے۔ جب بھی کبھی دو میم ایک ساتھ آتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں، تو پہلے والے میم کو دوسرے والے میم کے اندر مکس کر دیتے ہیں اور پھر ساتھ میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ لازواجہم، اس طرح سے۔ الی الحول، یہاں پر یہ بڑا حا ہے، اس کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ غیر، یہاں پر غین کو بھی اور را کو بھی، دونوں حرف کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ اخراج، یہاں پر خا کو اور را کو، دونوں حرفوں کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ۔ فَإِنْ خَرَجْنَ، اس نون کو صاف صاف پڑھیں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں خا ہے اور خا اظہار کے حرفوں میں سے ہے، اور اظہار کا مطلب ہے یہاں نون کو صاف صاف پڑھنا ہے، غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ، اس طرح سے۔ فَلَا جُنَاحَ، یہاں پر بھی یہ حا ہے، ہا نہیں پڑھنا ہے، جناحہ نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ جناح۔ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس لفظ کے اندر تین قاعدے ہیں۔ پہلا ہے یہ مد ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ان کے نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں فا ہے اور فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کے اندر اخفا کر کے پڑھتے ہیں، اور یہاں نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور نون پر تشدید ہوتی ہے تو وہاں بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے یہاں پر آیت کی ہے، آیت یہاں پر ہے نہیں، تو جب آیت نہیں ہوتی ہے اور آیت کرنی پڑ جاتی ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ فی انفسہن من معروف، مم، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں میم ہے، اور نون ساکن کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، یہاں پر اس اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ تو آج کے سبق یہیں تک ہے۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان تمام قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر کے آپ پڑھیے۔ آئیے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جی، آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔